اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد۔ ہماری گفتگو کل سے تحقیق متن کے بارے میں جاری ہے۔ تحقیق متن کے بارے میں ہم نے کل جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے قرآن کریم میں ہمیں کلمات، الفاظ، ان کے اوپر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ وہی کلمات ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے رسول پر پروردگار کی جانب سے نازل ہوئے اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ کوئی تحریف، کوئی کمی زیادتی اس کے اندر واقع نہیں۔ کیوں ضروری ہے اس بارے میں یقین کرنا؟ کیونکہ ایک ذرا سی تبدیلی بھی معنی اور حکم میں تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ تو یطہرنا دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ آیان صاحب یاد ہے آپ کو؟ یطہرنا دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، ایک تو اسی طریقے سے تخفیف کے ساتھ اور ایک تشدید کے ساتھ، یطہرنا۔ ٹھیک ہے، نون تاکید کے ساتھ، یا پھر آپ ایسے سمجھیے اگر ذرا سی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے عبارت میں تو معنی بدل جاتے ہیں زبر زیر سے۔ یہاں خالی تشدید سے معنی بدل۔ تو اگر تخفیف سے پڑھا جاتا تھا تو اس کے معنی ہوتے تھے کہ عورت کے پاس جایا جا سکتا ہے جیسے ہی دم حیض ختم، خون حیض سے جیسے ہی پاک ہوئی عورت کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تشدید کے ساتھ آئی ہے آیت تو پھر اس میں یہ ہے کہ خالی یہی نہیں کہ خون حیض منقطع ہونے کے بعد عورت کے پاس جایا جا سکتا ہے، بلکہ خون حیض منقطع ہو پھر اس کے بعد غسل کرے، غسل کے بعد جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا سی تشدید سے جو ہے معنی بدل، ذرا سی تشدید سے۔ اب اگر کوئی شخص مثلا مقاربت کرتا ہے اپنی بیوی سے، اگر تخفیف کے ساتھ ہے اور وہ مقاربت کر رہا ہے خون حیض کے ختم ہونے کے بعد تو جائز کام کیا اس نے، لیکن اگر تشدید کے ساتھ ہے تو اس نے فعل حرام انجام دیا۔ سمجھنا بات کو کتنا فرق پڑتا ہے، وہی فعل جائز فعل حرام ہو جائے اگر تشدید ہے۔ تو ہمیں یقین حاصل کرنا نا کہ حکم کون سا ہے، تو تبھی تو ہم اسی کے مطابق پتہ چلا۔ ہم مثلا مثال کے طور پہ جب کہ تخفیف کے ساتھ ہوئے، ہم تخفیف کے ساتھ سمجھتے رہے مثلا اور ہوا واقع تشدید کے ساتھ، تو ہم بلا وجہ حرام میں مبتلا ہوئے یا نہیں، ہے یا نہیں؟ تو لہذا عبارت کا دقیق ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں بھی اسی طریقے سے اختلافات ہوئے بیان کرنے میں، کیونکہ نسخہ برداری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسخہ برداری جب ہوئی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں کوئی نقطہ چھوٹ گیا ہو، یا کبھی کبھی ہم نقطہ بجائے اوپر کے نیچے لگا سکتے ہیں، یا مثلا نقطہ نہیں لگا، نقطہ لگانا بھول گئے تھے، پتہ چلا اس کے اوپر جیسے ہندوستان میں بعض جگہ پہ، پاکستان میں تو مکھیاں زیادہ ہوتی، پتہ چلا مکھی اس کے اوپر بیٹھ گئی تو وہی کالا نشان ہو گیا کتاب پہ اور ہم سمجھے وہ نقطہ ہے۔ ایک گاؤں میں مولانا نہیں تھے، اب کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے کرا جائے، ایک آدمی مر گیا، اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا، تو کہا کہ مولانا تو ہے نہیں لیکن ہم سب پہ واجب ہے، بھائی اتنا تو جانتے تو واجب ہے تجہیز و تکفین، اب کیسے کیا جائے؟ کہا کہ کتاب میں دیکھ دیکھ کے سب کرتے ہیں۔
تو کتاب میں دیکھا انہوں نے، تو اس میں جریدتین کے بارے میں جو ذکر تھا تو لکڑی کر کے تھا کہ بغل میں وہ لکڑی لگا دی جائے. وہ لام کا شوشہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، انہوں نے سوچا مکڑی ہے، مکڑی رکھنی ہے دونوں بغل میں. بڑی محنت سے ادھر ادھر کمروں میں مکڑی تلاش کری، وہ پکڑی گئی اور پھر اس مرحوم کے بغل میں وہ رکھ کے اسے دفن کیا. تو عبارت جو ہے اگر ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے تو اس طریقے سے مثلا تبدیلی کا سبب بندہ مکڑی کہاں ایک ایسی چیز جو مثلا مردے کی اذیت کا سبب مثلا بنے، تو ایسی چیز پروردگار حکم نہیں دے سکتا اور بھی سب حکم سے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات. ایسے ہی احادیث میں بھی ہوا. احادیث میں نسخے برداری جو ہوئی ہے تو اس میں الفاظ یا نقطوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ الگ الگ طرح کے نسخے رہے. تو جب تبدیلی ہو گئی ہے تو اب ہمیں یقین کرنا ہے کہ کون سا متن وہ ہے کہ جو معصوم سے صادر ہوا بعین ہی. آئی بات سمجھ؟ یہ چیز یہ ہمیں حدیث میں بھی یقین کرنا. چلیے تدبیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الحدیث صفحہ نمبر 34. اما فی السنت الشریفۃ، لیکن سنت شریفہ میں فلا بد من البحث عن روایات الحدیث المختلفہ، اور ضروری ہے کہ ہم گفتگو کریں جو مختلف احادیث کی روایتیں ان کے بارے میں، کیونکہ الگ مثلا ایک ہی حدیث کی مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں. وَشَتَّى نُسَخِهِ فِي الْمُدَوَّنَاتِ، اور اس کے الگ الگ نسخے ہیں، الگ الگ مدونات مجموعے گویا جو تدوین کیے ہوئے ہوتے، لکھے ہوئے رہتے کتاب جیسے یہ مدونات. وَالْكُتُبِ الْمَخْطُوطَةِ، اور جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں مخطوطہ خطی کتابیں، علی اختلاف ہے کیونکہ ان کے اندر اختلاف ہے. اب المطبوعہ، یا پھر چھپی ہوئی کتابیں ہو، علی اختلاف طبعات ہے، کیونکہ ایک چاپ جو ہوتی ہے مثلا پہلی چاپ میں الگ چیز آئی ہے، دوسری چاپ میں الگ چیز آئی، تبدیلی ہو گئی دوسری چاپ میں. دوسرا جو ٹائپ کرنے والا تھا مثلا پہلے والے جو کتاب سے ٹائپ کری ہوئی وہ کھو گئی، دوسرے نے ٹائپ جو کرا تو دوسرے میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی. ٹائپ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہیں بھول جاتا ہے آدمی، خے کی جگہ ہے لکھ دیتا ہے، مثلا خے کی جگہ کاف لکھ دیتا ہے ٹائپ کرنے میں، مثلا جب ٹائپ کرتے ہیں تو یہ تبدیلیاں ہو. تو ہمیں سب کی جانچ پڑتال کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ان میں صحیح ہے. وہ مقارنت بعضها ببعض، ان میں سے بعض کو بعض سے ملایا جائے، جانچا جائے کہ کون سا نسخہ صحیح ہے جو ادھر سے صادر ہوا ہے، جو معصوم سے صادر. حتی یہاں تک کہ اس جانچ پڑتال کے بعد ینتہی الی الصحیح من الاصح، ہم پہنچیں گے اس میں سے کہ کون سا متن صحیح ہے اور کون سا صحیح ترین، یعنی سب سے زیادہ صحیح. متى كان الاختلاف فی متن الحدیث، کہہ رہے ہیں کہ جب اختلاف حدیث کے متن میں ایسا ہو کہ یتدخل فی اختلاف الحکم، اس کی دخالت ہو حکم کے تبدیل ہونے میں. اگر ایسا ہو تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم حدیث کی جانچ پڑتال کریں، کیونکہ جب حکم ہی بدل رہا ہے، جیسے وہاں پہ حکم بدل گیا تھا آدمی حرام میں سیدھا مبتلا ہو رہا ہے، ایسے ہی احادیث میں بھی اگر ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو اس کے معنی بدل رہے تو حکم بدل رہا ہے. جب ہمیں پتا ہے ایک چیز سے حکم بدل رہا ہے تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مشخص کریں، معین کریں، یقین حاصل کریں اس کے اوپر کہ یہ روایت اسی طریقے سے امام سے صادر، معصوم سے صادر. ٹھیک ہے نا. دیکھیں مثلا کما فی الحدیث تعلی، جیسے کہ آنے والی حدیث میں یہ ایک حدیث ہے، من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام، جس نے بھی قبر کو بنایا، آیا نے ادھر دیکھو، جس نے بھی قبر کو بنایا، کب؟ جب تجدید کب ہوتی ہے؟ جب پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے چیز، بعد میں اسے دوبارہ سے بنایا جاتا ہے. تو
قبر خراب ہو جاتی ہے مثلا اندر بیٹھ گئی. اب یہ حدیث اس کے جو معنی نکل کے آ رہے ہیں من جدد قبرن، اگر کسی نے پھر سے قبر کو بنایا خراب ہونے کے بعد مثلا، اور مثلا مثالن یہ کوئی مثلا تمثیل بنائی شبیہ بنائی، فقط خرج عن الاسلام تو اسلام سے خارج ہو. تو اس کا مطلب یہ اگر قبر خراب ہو جائے، اس سے جو حکم نکل کے آ رہا ہے کہ اگر قبر خراب بھی ہو جائے تب بھی اس کی تجدید کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے. یہ حکم نکل کے آ رہا ہے یا نہیں؟ چلیے کہہ رہے من جدد قبرن و مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، جس نے تجدید قبر کی یا کوئی مثال بنائی فقط خرج عن الاسلام تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. فقط رویا من جدد بالجیم المعجمہ، روایت کی گئی ہے جددہ کی جیم معجمہ سے. یہ جیم معجمہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھی، یہ جیم جو گول والی. وَيَعْنِ تجدید القبر بعد اندراسی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خراب ہونے کے بعد کسی قبر کو دوبارہ سے بنانا. تجدید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجدید القبر بعد اندراسی، جب وہ خراب ہو جائے بیٹھ جائے، مثلا ہمارے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں قبریں، پانی بارش کے ٹائم مثلا پانی بڑھ جاتا ہے. وَرُوِيَ مَنْ حَدَّدَ، وہاں پہ تو جددہ تھا، خالی ایک نقطہ زیادہ تھا. دوسری روایت میں یہی حدیث ہوئی ہے من حددہ، جس نے قبر کیا کری؟ تحدید کری، یعنی اس کے اوپر پتھر لگائے یا کیا کہتے ہیں وہ پکا بنایا اسے. مثلا تحدید کرنا یعنی اسے مضبوط کرنا اوپر سے اس طریقے سے. کہہ رہے ہیں من حدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، جس نے حد بندی، تو ایک نقطہ کا فرق ہو گیا نا جددہ اور حددہ. بالحائل محملہ، یہ جو روایت ہوئی ہے یہ حائے محملہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی تسلیم القبر، یعنی قبر کو مضبوط کرنا. وَرُوِيَ مَنْ حَدَّدَ، تو اب اس سے کیا حکم نکلا؟ اگر کوئی مضبوط کرے قبر کو مثلا، ٹھیک ہے. رُوِيَ مَنْ حَدَّدَ، حددہ، اب یہ نقطہ نیچے کا کہاں پہنچ گیا؟ اوپر. ایسے بھی روایت ہوئی ہے اسی. من حدد بالخائل معجمہ، خائے معجمہ کے ذریعے سے ذکر ہوا ہے، یعنی شق القبر، قبر یعنی قبر کو کھودنا. اب یہ الگ حکم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بنی ہوئی قبر کو کھودے یا کوئی مثال قائم کرے، مثال اپنے لیے بنائے، شبیہ بنائے، فقط خرج عن الاسلام تو اسلام سے خارج ہو گیا. تو ایک نیا حکم ہو گیا نہیں، یعنی قبر کھودنا حرام. وہاں پہ پہلی چیز سے جو نتیجہ نکل کے آیا تھا کہ اگر خراب ہو گئی ہے تو اسے بنانا حرام. دوسری سے نتیجہ نکل کے آیا کہ اگر جو ہے اسے مضبوط کرنا حرام مثلا. تیسری سے نتیجہ نکل کے آیا کہ اگر قبر جو ہے وہ کھودنے کی ضرورت ہے تو وہ کھودنا حرام ہے. ٹھیک ہے، تینوں کو نکل گئے. کیوں؟ ایک نقطے سے خالی، ایک نقطہ بھاگا پھرا ہے، ادھر سے کہیں نقطہ غائب ہے، اور اگر اوپر ہو گیا تو حددہ ہو گیا، اگر نیچے چلا گیا تو جددہ ہو گیا. یہ سمجھنا کہ کس طریقے سے معنی بدل جاتے ہیں. اسی لیے حدیث کے متن کو یا آیت کے متن کو ہمیں پورا کانفیڈینس اس کے اوپر حاصل کرنا ہے کہ یہی ہے، ورنہ حکم شرعی بدلنے کے چانس ہے. اور خصوصاً جب ایسی صورت ہے جب حکم شرعی بدل سکتے ہیں تو اور زیادہ یقین کی ضرورت ہے، ورنہ ہم تو کسی چیز کو حرام سمجھ بیٹھیں گے. جیسا کہ کل میں نے مثال دی تھی آیت والی کہ اگر جو ہے تخفیف کے ساتھ پھرنا ہے تو اس کا معنی ہے نقاء من دم الحیض، دم حیض سے پاک ہوتے عورت کے پاس جایا جا سکتا ہے. اور اگر تشدید کے ساتھ ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ دم حیض سے نکاح کے بعد نہیں جا سکتا آپ عورت کے پاس، حرام ہے تب بھی جب تک وہ غسل نہ کر لے. تو دونوں حکم آ گئے نا. اب کوئی تخفیف کا سمجھ کے مثلا مثال کے طور پہ تخفیف نہ ہو، تشدید ہو واقعی عبارت میں، حالانکہ تخفیف ہے لیکن تشدید ہو مثلا، اب وہ تخفیف سمجھ کے جو ہے وہ عورت سے مقاربت کرتا ہے تو وہ تو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، اور ہوئی تشدید تو اس نے فعل حرام انجام دیا ہے نہیں. اس طریقے سے حکم بدل جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں وَرُوِيَ مَنْ حَدَّدَ بِالْخَائِ الْمُعْجَمَةِ، اور روایت کی گئی ہے حددہ کے ذریعے سے، خائے معجمہ کے ذریعے سے.
کہ جس کے معنی کیا ہے؟ شق القبر، شق القبر، قبر کو کھودنا، یہ تو کنفرم ہے بالکل۔ وَرُوِيَ مَنْ جَدَّسَا، جدسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر میں مردہ دفن، اسی میں دوسرا دفن کر دینا۔ اب یہاں پہ دال کی جگہ پہ کیا گیا؟ سا آ گیا۔ سا کا اور دال کا تلفظ اور مخرج عربی زبان میں ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، دال سا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جگہ کسی میں سننے میں کسی کے جو ہے وہ ہو گیا کہ مثلا سا کہا، تو امام نے یا معصوم نے فرمایا تھا مثلا جددہ، اس کے سمجھ میں آیا جدسا، ٹھیک۔ اب جدسا کا مطلب کیا ہوگا؟ جدسا کا مطلب یہ اگر کسی قبر میں کوئی مردہ دفن ہے تو اس کے اندر دوسری قبر بنانا حرام، کیونکہ جو بھی بنائے گا، روایت کرے جو بھی اس طریقے سے کرے فقط خرج عن الاسلام، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کتنے سخت چیز ہے۔ تو جددہ ہے، جدسا ہے، یا خددہ ہے، یا حددہ، یہ ہمیں معین کرنا پڑے گا نا۔ امام نے تو ایک ہی کلمہ فرمایا، تو ہمیں معین کرنے کے لیے تحقیق متن ضروری ہے، حدیث ہو یا آیت، متن کی تحقیق ضروری ہے۔ وَرُوِيَ مَنْ جَدَّسَ بِالْجِيمِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ أَوَّلِهِ، کہ جس کے شروع میں جیم ہے، وَالثَّاءِ الثُّلَاثِيَةِ مِنْ آخِرِهِ، اور ثاء ثلاثیہ ہے اس کے آخر میں۔ وَيَعْنِي جَعْلُ الْقَبْرِ الْمَدْفُونِ فِيهِ مَيِّتًا قَبْرًا لِمَيِّتٍ آخَرٍ، کہنے قرار دینا اس قبر کو کہ جس میں ایک میت سوئی ہوئی ہے پہلے سے، اس میں پہلے دفن ہوئی ہے، اسے قبر قرار دینا لمیت آخر، کسی دوسری میت کے لیے۔ فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة يتدخل في تحديد معنى الحكم، یہ تمام کے تمام معنی جو ہم نے ذکر کیے ہیں یہ دخالت رکھتے ہیں حکم کے تبدیل ہونے، جیسے ہی نقطہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے یا حرف دال سا سے بدل رہا ہے، حکم بدل رہا ہے، ایک الگ حکم نکل رہا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ ذرا سی عربی عبارت میں تبدیلی حکم کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے، تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کے انجام نہ دیں۔ یہاں تک اگر آپ حضرات میں کسی کی کوئی اشکال ہو، کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو بتا، کیونکہ یہاں سے پھر دوسری حدیث کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ یہی تو ہمیں یقین کرنا ہے، یہ علم حدیث ہمیں یہی تو بتائے گا کہ اس طرح کی اگر 4 حدیثیں 4 متن ذکر ہوئے ہیں تو ہمیں کون سی چیز کو ماننا چاہیے۔ یہ علم حدیث کی گفتگو ہے، خود مجھے بھی علم نہیں، پوری بحثیں ایک ایک حدیث پہ، یہ جو بحثیں ہوتی ہیں مراجع تقلید کرتے ہیں، اسے علم تفصیلی کس لیے کہا جاتا ہے؟ ان کا علم تفصیلی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث کی پوری جانچ پڑتال ہوتی ہے، یا آیت جس سے حکم نکالا جا رہا ہے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ پتہ چلا ہمارے نزدیک تو وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن مرجع تقلید نے اس چیز کو نکالنے کے لیے 6 مہینے شب و روز محنت کی، یا 6 سال مسئلہ۔ بعض لوگ جو ہے مثلا 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے آیت اللہ حضرات کی، اور اس 50 سال میں جا کے وہ ایک شرعی مسئلہ حاصل کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کی جانچ پڑتال، اس حدیث، اس کی جڑ اور پھر اس کے جو علوم ہوتے ہیں جن کے بیس پہ وہ سب چیزیں سمجھتے، تو اس میں ہو جاتا ہے۔ تو ضرور نہیں ہے کہ آدمی مثلا مجتہد ہے تو ہر مسئلہ ایک ساتھ ہی اس کے سامنے پیش آ جائے گا، یا ہر مسئلے کا علم حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو ایک ایک مسئلے کے لیے وہ سال ہر سال اپنی عمر لگا دیتے ہیں، جو ہم آسانی سے توضیح المسائل سے رسالہ عملیہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث کی گفتگو ہے، حدیث میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ الحمدللہ رب العالمین۔